بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں اور بڑی ہمت مند ہے یہ سب نے, تو بہت شکریہ, بہت نوازش اور دعاؤں کی گزارش انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ. انشاءاللہ جزاک اللہ. تو آپ لوگوں کے سوالات ہم وائس نوٹس کی صورت میں انشاءاللہ شامل کرتے ہیں اور علماء کرام سے جوابات لیتے ہیں. جی جناب چلائیے گا, پہلا وائس نوٹ چلائیے گا. میرا نام سید حارث بن عزیز ہے, میں شکاگو یو ایس اے سے بات کر رہا ہوں. سوال میرا ہے رویت کے حوالے سے, خصوصی یو ایس اے کے لیے یہ سوال میرا ہے کہ کتنی رویت امپورٹنٹ ہے, آنکھ سے چاند دیکھنا کتنا ضروری ہے, کیونکہ یہاں پہ کیلنڈر کا ایک مسئلہ الگ ہے کہ چاند کی برتھ ہو گئی, چاند بورن ہو گیا تو کیلنڈر بنا ہوا ہے, اس لحاظ سے عید رمضان کر لیے. کچھ حساب کتاب یہاں جو ہے وہ سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں کہ جی وہاں ہو گئی تو یہاں بھی رمضان ہو جائے گا. ہم کیونکہ شکاگو ہلال کمیٹی کو فالو کرتے ہیں اور چاند دیکھنے پر یقین رکھتے ہیں, تو اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیں علماء اکرام سے کہ رویت کتنی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا, شکریہ. قبلہ مفتی عامر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہر بندے پر تو نہیں ہے لازم کہ وہ چاند دیکھے, لیکن جنہوں نے چاند دیکھنا ہے, چاند کی گواہی دینی ہے, اور جن کی گواہی پر رویت ہلال شرعاً منعقد ہوتا ہے, جی جی, تو ان کے لیے اب تک ائمہ کا یہی جو ہے وہ اسی بات پہ اصرار ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. یہ عام بندے کی بات نہیں ہو رہی, جو اس کمیٹی میں ان کی بات ہو رہی ہے. کمیٹی والوں کی آنکھوں سے دیکھنے میں دوربین وغیرہ تو شامل ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ آپ نے ایک کیلنڈر بنا دیا پہلے سے سائنٹیفک, اور ڈیسائیڈ کر لیا کہ بس اب اسی کیلنڈر کے مطابق چلیں گے. جی جی جی, تو کیلنڈر آسانی کے لیے تو بنایا جا سکتا ہے, لیکن کیلنڈر کو ہی فالو کرنا اور چاند کو نہ دیکھنا, جی جی جی, اس کی علماء بالکل اب تک اجازت نہیں دیتے ہیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک. فقہ جعفریہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ود ڈیو رسپیکٹ, سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ ہے اور ہر مسلمان کی ایمان کا لازمی حصہ ہے حرمین شریفین, اس پر ایمان رکھنا. اللہ تعالیٰ سب کو زیارت بھی نصیب فرمائے. لیکن چاند کا تعلق سعودی عرب کے معاملے سے نہیں ہے کہ پوری دنیا میں جو چاند ہوگا وہ وہاں سے دیکھا جائے گا. اس لیے میں یہ ادباً ریکویسٹ کر رہا ہوں, ورنہ تو پھر ہم مغرب کی نماز بھی اسی وقت پہ پڑھیں کہ جب سعودی عرب میں نماز ہو رہی ہے, اور ظہرین کی نماز بھی اسی وقت ہو, پھر فجر کی نماز بھی اسی وقت ہو, قضا بھی اسی وقت ہو, طلوع آفتاب. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مقام کے لیے جو موازین رکھے ہیں, کچھ چاند سے ہیں, کچھ سورج سے, اس کے اعتبار سے طے ہونا چاہیے معاملہ. اس میں رویت سب سے اہم ہے کہ خود چاند دیکھے اپنے علاقے میں, یعنی اپنے شہر میں. اگر چاند خود وہ نہ دیکھ سکا تو کم سے کم 2 عادل افراد کی گواہی ہو, یعنی 2 عادل متدین لوگ ایسے کہ جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے چاند دیکھا, یا اتنا مشہور ہو جائے جیسے کہ رویت ہلال کمیٹی کے اعلان سے ہو جاتا ہے, اتنا زیادہ مشہور ہو جائے چاند کی رویت کہ میں نے نہیں بھی دیکھا تب بھی مجھے یقین آ گیا کہ چاند تو نظر آ چکا تھا, تو وہ بھی کافی ہو جائے گا. اور ایک فقہا نے اس پر اجتہاداً ایک بات یہ کہی ہے کہ فرض کیجئے کہ اگر ہمارے شہر میں چاند فقط اس خاطر نظر نہیں آیا کہ اسی وقت ہی اتفاقاً اتنے زیادہ بادل تھے کہ چاند کی برتھ بھی ہو چکی تھی اور وہ قابل رویت بھی تھا, لیکن ہمارے بالکل برابر کے کسی شہر میں اس طرح سے نظر آ چکا ہے کہ وہاں کا نظر آنا مستلزم بنتا ہے اس بات کا کہ ہمارے ہاں بھی نظر آ جاتا فقط اس وقت اگر یہ بادل نہ ہوتے. تو اس کو کہتے ہیں ہم افق ہونا 2 شہروں کا, تو وہ بھی کافی ہو جائے گا چاند کی روشنی. جیسے کہ معمولاً آدمی کو یہ بات کیسے پتہ چلے گی, جیسے کہ معمولاً ہاں ایکسپرٹ سے پتہ چلے گی, جیسے کہ معمولاً پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے فرض کیجیے کہ جب لاہور میں چاند ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ہر جگہ پاکستان میں نظر آیا ہو, لیکن پورے پاکستان آلریڈی اس پر عمل ہو رہا ہے کہ وہ پورے پاکستان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ضروری نہیں کہ پاکستان کے ایک علاقے سے چاند نظر آیا ہو, بلکہ ایک جگہ سے چاند نظر آتا ہے. چونکہ وہ ہم افق ہوتے ہیں علاقے, تو خود بخود ایک جگہ نظر آنا اس بات کو ثابت کر دیتا ہے کہ دوسری جگہ کے لیے چاند کافی ہو گیا. مناسب. جی اگلا سوال. میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رات کو کھانا سونے سے پہلے کھانا کھا لیا اور کہیں کچھ لوگ اٹھتے نہیں ہیں سحری کے لیے, تو کیا یہ جائز ہے ایسا کرنا, اور کیا اس سے روزہ ہوتا بھی ہے, ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیونکہ میں اپنے کچھ کزنس کو جانتا ہوں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو رات کو ہی کھا کے سو جاتے ہیں, سحری کو نہیں اٹھنے ہوتا. تو اس حوالے سے اگر پوچھ دیں, اگر یہ سوال اتھینٹک ہے میرا تو. جی جی بالکل اتھینٹک ہے. جی
جی قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں پہلے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ سحری شرعاً فرض یا واجب ہے یا نہیں. تو سحری نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ روزے کے لیے شرط ہے. اگر سحری کسی نے نہیں بھی کی تو روزہ بہرحال لازم ہے, روزہ آپ نے رکھنا ہے. ہاں سحری سنت ضرور ہے اور عظیم سنت ہے اور کرنی ضرور چاہیے, اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے. لیکن اگر کسی نے سحری نہیں کی تو روزہ بہرحال رکھنا ہے. روزہ اور سحری آپس میں اس طرح انکوپریٹ نہیں ہے کہ لازم و ملزوم ہو, لازم و ملزوم نہیں ہے, لیکن سحری بہرحال کرنی چاہیے. اب رہ گئی یہ بات کہ رات کو کھایا اور سو گئے, سحری نہیں کی, تو اب سحری کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اگر جو ہے سحری کی نیت تھی تو سحری کا ثواب مل جائے گا, لیکن اگر سحری کی نیت نہیں کی تو ثواب سحری کا تو نہیں ملا. وہ کھایا آپ نے ٹھیک ہے, سحری کا ثواب نہیں ملا. لیکن سحری ویسے اگر کرنی ہے تو سحری میں تاخیر کرنا یہ مستحب ہوتا ہے. بہتر یہ ہے, افضل اولا یہ ہے کہ سحری میں تاخیر کی جائے, تاخیر سے کی جائے. لیکن تاخیر کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اذان ہو جائے پھر بھی آپ سحری کر رہے ہو. تاخیر کا مطلب وقت کے اندر اندر جو ہے وہ دیر سے کرنا, یہ سننا وہ افضل اولا مستحب ہے. اس میں سیم ہے مسئلہ؟ جی جی بالکل ایسے ہی. ٹھیک بالکل ٹھیک. جی اگلا سوال سنائیے گا. السلام علیکم, میرا نام ثنا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اپنی زبان سے کسی کو برا بلا نہیں کہو یا گالی نہیں دو, لیکن اب تو ڈیجیٹل کا دور ہے, لوگ میسیج میں لکھ کے برا بلا کر دیتے ہیں یا گالی دے دیتے ہیں. تو کیا اس پہ بھی وہی پکڑ ہوگی, وہی سزا ہوگی جو زبان سے کہے کی ہوگی؟ یہ معصومانہ سوال ہے, ڈیجیٹل گالی کے حوالے سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اس سے پہلے ڈیجیٹل توبہ بھی تھی نا, کیا ڈیجیٹل توبہ, فارورڈ ٹو آل. جی 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 جی. اس میں کچھ ایسے لوگوں کے میسیج بھی آئے تھے جن سے کبھی زندگی میں بات ہی نہیں ہوئی تھی. جی جی جی. بھائی جان آپ کیوں معافی مانگ رہے ہو یار؟ جن سے اصل میں ناراضگی ہوتی ہے ان کو بلاک کیا ہوا ہوتا ہے اور باقی کو فارورڈ کرتے ہیں کہ مجھے معاف کر دینا 15 شوال کی. ان سے ہم کہہ رہے ہیں بھائی تو ہمیں معاف کر یار, کیوں بھیج رہے ہیں؟ اگر ان سے کہا جائے کہ ہاں تو نے کیا ہے تو وہ اکڑ جائے گا کہ کہاں کیا ہے میں نے. میسیج کیا ہوا ہوتا ہے کہ جو میں نے کیا توبہ کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں. بہرحال دیکھیں, کوئی شخص اگر زبان سے گالی دیتا ہے جی جی یا لکھ کر دیتا ہے تو وہ ایک ہی چیز ہے, ٹھیک ہے نا. ڈیجیٹل انداز میں دیتا ہے یا زبان سے, وہ ایک ہی چیز ہے. وہ اسی سے رونما ہونے والا عمل کہلایا جائے گا, بشرطے کہ اسی نے میسیج کیا ہو یا اسی نے فارورڈ کیا ہو. دل میں دیتا ہے تو جی دل میں دیتا ہوں, دل میں دیتا ہے تو اس پر تو کچھ لاگو نہیں ہوگا جب تک زبان پر نہ آئے. جی 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 ہاں, کیونکہ دل میں اگر کوئی ایسے برے خیالات آ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کی پکڑ نہیں فرماتا. لیکن صوفیاء کہتے ہیں کہ دل میں بھی ایسے خیالات نہ لائے, کیونکہ دل میں خیالات آتے ہیں تو پھر اس کے بعد بے اختیار بعض اوقات زبان پر آ جاتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں, ان کے متعلق ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشتا ولا متفاحشا, فاحشا ولا متفاحشا ولا سخابا فی الاسواق. دو چیزیں فرمائیں کہ کبھی بھی آپ نے بدگوئی اور فوش کلامی نہیں فرمائی, یعنی گالم گلوچ کبھی نہیں فرمائی, اور یہاں تک کہ کبھی چیخ کر بازاروں میں یا گلیوں میں اونچی آواز میں بھی بات نہیں فرمائی. اور اسی طریقے سے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ منافقین کی علامت ہے کہ جب جھگڑا کرتا ہے تو گالم گلوچ کرتا ہے. یہ منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. تو لہٰذا یہ انتہائی بری چیز ہے, برا عمل ہے, اور اس پر گناہ بھی ہے. ہر مسلمان کو اس سے بچتے رہنا چاہیے, چاہے زبانی ہو, چاہے کلامی ہو, چاہے ڈیجیٹل ہو. ٹھیک, مناسب, بالکل ٹھیک. اس میں یہی ہے مسئلہ. اس میں حد کے عزت کرنا بھی, آج کل تو ڈیجیٹلی حد کی عزت زیادہ ہوتی ہے. جی جی. جو 1 to 1 کہیں گے تو ایک انسان کو پتا چلے گا, جب سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے تو پوری دنیا کو پتا چلے گا. تو یہ تو اور زیادہ بڑا گناہ ہے, یہ تو بلکہ اور زیادہ اس میں قباحت ہے کہ بس ایک کے بجائے آپ نے 25 لوگوں کے سامنے کہا, بلکہ 25,000 کے سامنے کہا. بالکل صحیح. جی اگلا سوال دیکھیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ اس وقت گندم کی کٹائی کا عمل جاری ہے, تو ہمارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ قرض پر گندم, ادویات اور کھاد لے کر کاشتکاری کی جاتی ہے. تو عشر کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ کیا قرضہ اتارنے کے بعد عشر جو ہے وہ لازم ہوگا یا مکمل جتنی گندم ہوگی اس پر لازم ہوگا بشمول قرضہ؟ تو اس کا جواب عنایت فرمائیے گا. اور فقہ حنفیہ کو فالو کرتے ہیں تو کوشش, یعنی کہ جس طرح سے مفتی سہیل امجدی صاحب ہیں, یا ان سے جو ہے وہ رائے لے کر اس حوالے سے عنایت فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی ٹھیک ہے. جی قبلہ. اچھا,
اس میں کیا ہے کہ جو زمیندار ہوتے ہیں نا، زمینوں کا کام کرتے ہیں، اس میں دو قسم کی ہوتی ہیں. فقہاء کرام نے دو چیزیں بیان فرمائیں. ایک وہ زمین کہ جو بارش کے پانی سے یا نہری پانی سے سیراب ہوتی ہے، اور ایک وہ زمین کہ جس کو آپ حل وغیرہ سے پانی حاصل کرتے ہیں، کہیں سے پانی حاصل کر کے اسے سیراب کرتے ہیں. تو دونوں میں فرق ہے. جس کو آپ حل وغیرہ کے ذریعے یا پانی حاصل کر کے کہیں سے سیراب کرتے ہیں تو اس میں نصف عشر ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو بارش کا پانی، نہری پانی، اس سے سیراب ہوتی ہے تو اس میں عشر ہے. تو یہ بات اس میں عشر ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ایسا نہیں کہ سال میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے. جب بھی آپ کی کاشت ہوگی تو اس وقت آپ کو عشر یا نصف عشر ادا کرنا ہوگا. رہی بات کہ جو انہوں نے قرض وغیرہ کیا ہے تو قرض کو اس میں سے منہا کریں گے اور باقی جتنا بھی ہوگا اس پر زکوٰۃ عشر ادا کرنا ہوگا. ٹھیک، مناسب. جی چلائیے گا اگلا سوال. السلام علیکم. وسیم بھائی، صدیق بول رہا ہوں فیصل آباد سے. مجھے تھوڑی سی انفارمیشن چاہیے. میرے بھتیجے جو لاوارث ہیں، یعنی ان کا باپ بھی نہیں ہے، یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، تو کیا میں ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں ان کو بتائے بغیر کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں؟ بتاؤں بھی نہ اور ان کی ہیلپ بھی ہو جائے. ذرا مہربانی اس کے بارے میں ذرا مشورہ دیجیے گا. جی مفتی عامر صاحب. جی بھتیجے کے حوالے سے جو انہوں نے کہا زکوٰۃ دے سکتے ہیں اپنے بھتیجے کو، اور بغیر بتائے بھی دے سکتے ہیں. اور جہاں پہ ایسا معاملہ ہو، ہم نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ کسی کو شرمندہ نہ کیا جائے، بلکہ اس کو تحفہ کہہ کر اور کسی کو عیدی کہہ کر آپ دے سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایسا ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. جی اگلا سوال چلائیے گا. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ مطلب جو ماں باپ ہوتے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہو یا پھر آپ کے بھائی ہوتے ہیں یا پھر آپ کے ہسبینڈ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہو کہ وہ حلال کا نہیں کما رہے اور آپ کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہو کھانے کا یا رہنے کا، تو پھر اس صورت میں کیا پھر ہم پر بھی گناہ ہوگا کہ ہم وہ کھا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہیں اور جگہ کا کھانے کا، یہ وہ کرنے کا؟ تو پھر آپ مجھے اس چیز کا وضاحت دے دیں. آپ سوال سن پائے آپ؟ جی تقریباً میں سمجھ پایا کہ ماں باپ حلال نہیں کما رہے ان کے مطابق. جی یہی سوال ہے. تو پھر ہم کیا کریں؟ تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیے، معمولاً یہ ہوتا ہے کہ کسی کی ایسا نہیں ہوتا کہ 100% کمائی ہی حرام ہے. اب جیسے فرض کیجیے وہ رشوت لے رہے ہیں تو حرام تو کما رہے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی تنخواہ بھی ہے، کچھ نہ کچھ حلال بھی ہے. بہت سارے ایسے بزنسز ہوتے ہیں کہ جس میں کچھ حرام بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ حلال بھی کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ زیادہ تر 90% تو ہم نے دیکھا کہ ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان کی حلال بھی انکم ہوتی ہے. 100% کسی کی حرام انکم ہونا کہ کوئی ایک پیسہ بھی حلال نہ ہو، وہ مشکل ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں تو مسئلہ خیر آسان رہتا ہے. وہ یہ کہ وہ یہ نیت کر لیں کہ جو کچھ بھی ان کی حلال کی کمائی ہے تو میں اس سے اپنے گزر بسر کا اہتمام کر رہا ہوں، تو وہ خود بخود اس کے لیے حلال ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں 100% ہی حرام ہے اور ان کے لیے بھی کسی قسم کا کوئی، جیسے انہوں نے خود سوال کے آخر میں کہا کہ ہم کہیں اور جا بھی نہیں سکتے، نہ ہم کوئی کھا بھی نہیں سکتے، تو اس کو کہتے ہیں حرج لازمانہ. حرج لازمانہ کا مطلب ہے کہ میں خود ایک صورتحال کو نہیں چاہ رہا، لیکن اس کو میں اوائڈ کر ہی نہیں سکتا. اس کے انبیئریبل کنسیکوینسز، جیسے اگر مرنے لگوں تو پھر بالآخر مردار بھی حلال ہو جاتا ہے اور شراب بھی حلال ہو جاتی اس وقت تک کے لیے کہ جب تک کہ مجھے اپنی جان بچانا واجب ہو جائے. تو ایسی صورت میں بظاہر ایسا لگتا ہے، خاص طور پر اگر یہ مستور ہے، جیسے کہ خاتون کا سوال تھا، تو کہ بیٹی ہیں وہ کہیں اور جا بھی نہیں سکتی، اتنا ریکمنڈڈ بھی نہیں کہ وہ کہیں اور جا کے خود سے کام کرنے لگیں. تو یہ ایک حرج کی ایسی کیفیت ہے کہ ان کے لیے پھر وہ حلال ہو جائے گا. ان کے والد صاحب کی وہ ذمہ داری ہے، ان پر کوئی شرعی حساب کتاب نہیں. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے ٹوٹلی، کہ 100% ضروری نہیں ہے کہ کسی کی آمدنی حرام ہو. اگر حرام ہے تو حرام کھانا بھی حرام ہے اور حرام کمانا بھی حرام ہے. اور اگر شبہ ہے تو پھر ایسے موقع پہ تو جائز ہو جائے گا کہ جن کے لیے کوئی آپشن نہ ہو، زوجہ ہیں، اولاد ہیں، تو وہ اس سے بڑی کسی گناہ یا غلطی میں پڑ جائیں تو بہرحال اس وقت تک جب تک کہ ان کے لیے کوئی معقول بندوبست نہیں ہوتا، یہ شبے والا رزق ان کے لیے جائز ہوگا. مناسب، ٹھیک ہو گیا. جی اگلا سوال دکھائیے گا، سنائیے. السلام علیکم. میں انڈیا سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر جھوٹ بول کے شادی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، اور اس کے بعد جھوٹ بولتا ہے اور پھر شادی کے بعد جھوٹے الزام لگاتا ہے، تو اس کے اوپر کیا چیز واجب ہے؟ سر دیکھیں، شوہر جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کے شادی کی، شادی کے بعد بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو یقیناً جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. اس کے گناہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اس کے برا ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے.
لیکن چونکہ ہمارے سامنے پوری تفصیل موجود نہیں ہے، یہ ون سائیڈڈ بات ہے، تو ون سائیڈڈ بات پہ ہم کوئی تفصیلی ایسا حکم نہیں بتا سکتے. جتنی بات سوشل ہے، سوشل بات یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جو غلط بات ہے، چاہے شوہر بولے یا بیوی بولے، جھوٹ کوئی بھی بولتا ہے غلط بات ہے. اسی طرح الزام تراشی کرنا، الزام تراشی کی بھی شرع اجازت نہیں ہے، بغیر کسی ثبوت کے ایسے ہی کسی کے بارے میں برا گمان کرنا، برا گمان کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. چاہے جائے کہ آپ سیدھا وہ گمان کیا کر رہے ہیں، آپ زبان سے الفاظ ہی ادا کر رہے ہیں، اگلے پہ آپ نے بلیم رکھ ہی دیا ہے. تہمت لگانا، بالخصوص کریکٹر کے حوالے سے کوئی تہمت لگانا، اس کی تو سختی سے مذمت کی گئی ہے، سختی سے کنڈیم کرتے ہیں ہم، دین ہمارا سختی سے کنڈیم کرتا ہے. لیکن جہاں تک بات ہے ان کے اسپیسیفائی کیس کی، تو چونکہ اس کی تفصیل ہمیں معلوم نہیں، جو سوشل بات ہے وہ ہم نے بتا دی. ٹھیک ہے جی. اگلا اس میں کوئی ایڈ کرنا چاہیں گے کچھ؟ جی جی صحیح ہے، نہیں ٹھیک ہو گیا اس میں. جی 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 آپ کہیں تو ایڈ کر دیں کچھ. میرا خیال ہے نہیں، مفتی صاحب جتنی احتیاط سے بتا رہے تھے نا، یہ ایک تقاضا تھا کہ پتہ نہیں ہے. انہوں نے جنرل کا ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، کسی نے ایک مفتی صاحب سے سوال پوچھا جی جی کہ بھائی میرا شوہر جھوٹ بولتا ہے، کہا جوتے مارو. انہوں نے جوتا مار دیا. پوچھا کیوں مارا، تو کہا مفتی صاحب نے کہا جوتے مارو. اب جھوٹ بولا نہیں بولا یہ نہیں پتا. تو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے ہمارے حساب سے، اور بعض اوقات واقعتاً جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. تو فتویٰ جرنل دیا جاتا ہے، باقی اس کے بعد اس کا اپلیکیشن جو ہے وہ تو تصدیق کے بعد ہوتی ہے. فتویٰ جنرل ہے، جس بیوی کو جہاں پتہ چلے کہ شوہر جھوٹ بول رہا ہے تو جوتے مارو، جنرل فتویٰ. ایسا نہیں ہے. ایئر وائی کی پرامن ٹرانسمیشن پرتشدد ہو جائے. چل ابھی آخری جوتا نہیں، آخری سوال سنا دیں. السلام علیکم، میرا نام سارہ ہے. سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ تعریف کرنا چاہوں گی، بہت اچھے سیگمنٹس ہیں اور علماء کا اتفاق دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے. سیکنڈلی میرا کویسچن یہ ہے کہ ہم اکثر جو ہے اپنی اسکن پہ جو ٹوٹکے ہوتے ہیں، گھریلو ٹوٹکے، تو اس میں کھانے پینے کی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، تو وہ اکثر ہمیں پاؤں پہ بھی لگانی پڑتی ہیں یا ہاتھ منہ پہ، پھر اس کو دھو لیتے ہیں. تو کیا یہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں؟ جی سر. ابھی میں نے بھی آپ سے ایک ٹوٹکا جو ہے وہ عرض کیا تھا. تو ٹوٹکا جو ہے وہ اپلائی کیا جاتا ہے علاج کے لیے. بعض لوگ ٹوٹکے پر ایمان لاتے ہیں، وہ غلط طریقہ ہوتا ہے. علاج کے لیے اپلائی کرنا تو کر سکتے ہیں، اس سے جو ہے وہ شفا ملتی ہے، امراض دور ہوتے ہیں، جو بھی پرابلم ہوتی ہے وہ سولو ہو جاتی ہے، عموماً ہو جایا کرتی ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتی ہے. تو ٹوٹکے اپلائی کرنے میں کوئی حرج نہیں. جی ان کا بظاہر سوال اس بابت ہے کہ چونکہ وہ پیروں پہ فرض کی لگانا ہے تو بے احترامی تو تصور نہیں ہوگی، کھانے پینے کی چیز ہے. چونکہ انہوں نے کہا کہ کبھی پیروں پہ بھی لگانے پڑ جاتی ہے، اسکن پیروں پر، تو شاید میں یہ سمجھا ان کے سوال سے کہ کہیں وہ کھانے پینے کی چیز ہم پیروں پہ لگا رہے ہیں تو بے احترامی تو نہیں ہوگی. تو نہیں، اس کا کوئی تعلق ہے. انما الاعمال بالنیات، ان کی نیت یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بے احترامی کر رہے ہیں اس کھانے کی، بلکہ شفا حاصل کرنے کی نیت سے اس کو وہاں پر لگایا جا رہا ہے. تو اس میں ایسی قسم کوئی حرج نہیں ہے، اس میں شرعاً جائز ہے. جی ایسا ہی ہے، جی نیت صحیح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہت شکریہ. میں ایک عرض کروں گا، جو عشر کا مسئلہ انہوں نے پوچھا، تو زکوٰۃ میں اور عشر میں ایک میجر ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ میں قرض جو ہے وہ منہا ہوتا ہے، لیکن عشر یا نصف عشر میں قرض منہا نہیں ہوگا. ٹوٹلی جو ہوگا اس پر آپ کو عشر ادا کرنا ہوگا. ٹھیک، مناسب. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.